السلام علیکم فرینڈز، آپ تمام دوستوں کو اس اسپیشل ویڈیو پہ خوش آمدید۔ اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہمارے ہاں ایک کامن پریکٹسز ہیں کہ ہم کمپیریزن اور کمپٹیشن پہ بلیو رکھتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ بیسکلی ہماری جب بچپن سے براٹ اپ ہوتا ہے، ہماری جب پرورش ہوتی ہے، تو وہ کوئی ہمارے مائنڈ کے اندر اس طرح کی پروگرامنگ کی جاتی ہے، اور وہ پروگرامنگ یہ ہے کہ آپ اس وقت تک رہ نہیں سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو کمپیریزن نہ کریں۔ کمپیریزن آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں، آپ پہ فلانا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے، فلانے کے مارکس بہت اچھے آئے ہیں آپ کے مارکس اچھے نہیں آئے، فلانی بہت اچھی خوبصورت لگ رہی ہے تم کیوں نہیں خوبصورت لگ رہی۔ اس طرح کے بے شمار کمپیریزن جو ہے وہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں۔ اور آپ کے مائنڈ کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مائنڈ جو ہے یہ کمپیوٹر کی طرح ہے، اس کے اندر بھی پروگرامنگز ہوتی ہیں، اور جب یہ پروگرامنگ کیونکہ ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ کے مائنڈ کے اندر بات فکس ہو جاتی ہے، تو آپ کا مائنڈ پیٹرن بنا دیتا ہے، اور وہ پیٹرن پھر ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے ایک ہیبٹس بن جاتی ہیں۔ آپ کا آٹو پائلٹ کے اندر آپ کا مائنڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کمپیریزن اور کمپٹیشن کے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اب میں اس کی ایگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں، موسٹلی ان دوستوں کے لیے جن کی لائف کے اندر یہ کمپیریزن اور کمپٹیشن کی وجہ سے کافی میزریبل پوزیشن آ چکی ہوتی ہے، اور موسٹلی ہم نے نوٹ کیا ایسا ہوتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ یا آپ کا کوئی دوست، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، موسٹلی میں اپنی ویڈیوز میں ایگزامپل سے سمجھاتا رہتا ہوں، اور ایگزامپل آج کی جو ہے وہ اس طرح سے ہم بناتے ہیں کہ لیٹس سے آپ اور آپ کا کوئی دوست دونوں انجینئر ہیں، اور اکٹھے انجینئر ہیں، وہ بھی انجینئر ہے، آپ بھی انجینئر ہیں، اور آپ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، سینٹرو گاڑی ہے، اور اس کے پاس بھی سینٹرو گاڑی ہے، لیکن ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہی دوست جو آپ کے ساتھ ہے وہ ہونڈا سٹی لے کے آ گیا۔ اب پھر آپ جب اس کی گاڑی دیکھتے ہیں تو آٹومیٹک جو ہے آپ کا مائنڈ کمپیریزن اور کمپٹیشن کے موڈ میں چلا جائے گا، اور آپ یہ سوچیں گے آپ کے اندر، آپ پہلے اس کی گاڑی دیکھیں گے، آپ گاڑی کو چیک کریں گے، پھر آپ کے اندر پہلی انسٹنٹ جو وش پیدا ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ میرے پاس بھی گاڑی بڑی ہونی چاہیے، مجھے بھی یہ گاڑی پسند آ رہی ہے، میں کب اپ گریڈ کروں گا، یو اسٹارٹ تھنکنگ۔ اور پھر جب وہ روز ڈیز لیلی آپ کو نظر آتی ہے، اس کے ساتھ آپ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ جو وش ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو کے ڈیزائر بن جاتی ہے۔ اب یہ سارا کچھ آپ کا کون کرا رہا ہے؟ آپ کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے اندر جو وش اور ڈیزائر کا کمپٹیشن ہے وہ یہ کرا رہا ہے، آپ کی باڈی کے اندر جو کمپیریزن اور کمپٹیشن کے پیٹرن بنے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہوگا آپ کا جی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے، اور میں بھی اپنی گاڑی اپ گریڈ کروں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کا وہ جو وش اور وہ ڈیزائر وہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور بڑے ہوتے ہوتے اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ آپ فائنلی جا کے گاڑی وہ فائننس کرا کے لے آتے ہیں، آپ اپنی گاڑی بیچتے ہیں، کہیں سے پیسے ارینج کرتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب انسان کی وش اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ڈیزائر بڑی ہو جاتی ہے، جس چیز کو، وہ شاہ رخ خان کا بڑا اچھا ڈائلاگ ہے کہ آپ جس چیز کو جی سے، پورے من سے اور پورے دل سے اور پورے جی سے چاہیں گے تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ لیکن یہاں پہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس وہ گاڑی آ گئی، آپ نے فائنینس کرا کے وہ گاڑی اپنے گھر میں لے کے آ گئے۔ اب آپ کو پرابلم کیا ہے کہ اس کی آپ کو منتھلی انسٹالمنٹ بھی دینی ہے، اٹس مین کہ آپ کے پاس جو پریشر ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اب آپ اس گاڑی سے اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں کہ اس کو اسکریچ بھی لگ جائے تو آپ کو ایشو ہے، کیوں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک جو آپ کی سب سے بڑی وش اور سب سے بڑی ڈیزائر بن کے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ دیکھنا کہ اس ڈش اور اس وش اور اس ڈیزائر کو پورا کرتے ہوئے آپ کو مسائل کیسے آ سکتے ہیں لائف کے اندر۔ اب آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ کے باس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کی جو کمزوری ہے یہ گاڑی ہے، اور وہ اس گاڑی آپ کو اس کی انسٹالمنٹ بھی دینی ہے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ آپ کی کمزوری یہ گاڑی ہے تو آپ کو اگر وہ اپنی جاب سے ایکسپیل کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟
اور آپ کو اس جاب کی سیفٹی اس لیے چاہیے کہ آپ کو گاڑی کی منتھلی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے، آپ کو یہ ساری وش جو آپ نے اپنی جو من کی خواہش ہے وہ جو پوری کی ہے، اس کے لیے آپ کو جاب بھی کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا ہے. تو آپ کا وہ باس آپ کو کس طریقے سے آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، وہ آپ کو جب کہے گا کہ آپ نے ایکسٹرا کام کرنا ہے، وہ جب آپ کو کہے گا کہ آپ نے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو زیادہ کرنا ہے، تو آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کریں گے. لیکن ہوتا یہ اسٹوری میں ٹویسٹ یہ آتا ہے کہ اچانک 2 ماہ کے بعد باس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کمزوری یہ گاڑی ہے، اور وہ پھر آپ کی جاب کے اندر 2 گھنٹے بڑھا دیتا ہے. اب پریشر جو ہے، جو آزادی آپ کو تھی سینٹروں میں، وہ آزادی اب پریشر بڑھتے بڑھتے پریشر بڑھتی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ وہ جو آپ نے خواہش پوری کی، وہ جو آپ نے من کی بات سن لی، وہ جو آپ نے دل کی بات جی کی بات مان لی، وہ جو پوائنٹ تھا اس نے آہستہ آہستہ آپ کی آزادی جو ہے وہ میزریبل پوزیشن پہ پہنچا دی. اب اس کا فال بیک کیا ہوگا؟ اس کا فال بیک جب آپ فیملی کے ساتھ جا کے گھر میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر جو غصہ ہے وہ سارا کہاں پہ نکلے گا؟ آپ کی گھر میں نکلے گا. آپ گھر والوں کو کہیں گے دیکھ نہیں رہے میں کتنا مصروف ہوں، مجھے کتنا پریشر ہے، میں کتنا پریشان ہوں، مجھے کتنا کام کرنا پڑتا ہے. آپ وہ تمام فرسٹریشن جو ہے وہ کہاں پہ آپ نکالیں گے؟ گھر میں جا کے. تو آہستہ آہستہ آپ کی لائف جو کمپیریزن اور کمپٹیشن کی وجہ سے جو آپ کے اندر سیٹ پیٹرن بنے ہیں، ان کی وجہ سے کیا بن چکی ہے؟ میزریبل پوزیشن پہ جا چکی ہے. لیکن یہاں پہ کیا کیا جائے؟ جیسے ہی آپ کو یہ تھاٹ آتا ہے اپنے مائنڈ میں کہ کمپیریزن کا اور کمپٹیشن کا، میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیریزن نہ کریں کسی کے ساتھ، نہ کسی کے کمپٹیشن میں جائیں، بلکہ خود کو بہتر کرنے کے کمپٹیشن میں پڑے رہیں. آپ آج اگر اس کنڈیشن میں، مثال کے طور پہ آپ کی جاب کوئی 1 لاکھ کی ہے، تو آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی جاب 1.5 لاکھ کی ہو جائے، 2 لاکھ کی ہو جائے. آپ کمپیریزن میں نہیں، کمپیریزن اپنے ساتھ کریں اور اپنی بیٹرمنٹ کی کمپیریزن پہ آپ چلے جائیں. جیسے یہ تھاٹ آپ کو آتا ہے دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کا، اس وقت آپ اپنی انٹیلیجنس کو یوز کریں. اور انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ اسی ایگزامپل کو ہم لے لیتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ تھاٹ آیا تھا کہ میرے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو، اس وقت آپ یہ سوچتے، انٹیلیجنس اپنی یوز کرتے اور پوچھتے اپنے آپ سے، کیا واقعی مجھے یہ کار چاہیے؟ کیا واقعی مجھے یہ گاڑی چاہیے؟ تو آپ کو پھر ایک نیا تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے. جب آپ واقعی اپنے مائنڈ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ کیا مجھے اس چیز کی واقعی ضرورت ہے، یا پھر یہ میری کوئی خواہش بن رہی ہے، یا پھر یہ میرے کوئی جی چاہ رہا ہے. اپنے آپ کو جی کا یا خواہش کا، یا انڈیا میں لوگ من بولتے ہیں، من کا غلام مت بنائیں، من کا راجہ نہ بنیں، بلکہ انٹیلیجنس کو یوز کریں. جو سیٹ پیٹرن ہیں ان کو ڈیلیٹ کریں، ان پیٹرنز کو ختم کریں. یہ جو ہمارے ہاں براٹ اپ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں مائنڈ کے اندر آٹو پائلٹ پیٹرن بنے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم وہ سچویشن جب آتی ہے تو آٹو ہی ان سچویشن پہ جو جیسے موسٹلی لوگ بیہیو کرتے ہیں، ہم بھی بیہیو کرنے لگتے ہیں. تو یہ ہمارے دماغ کی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان میزریبل کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں. ہمیں من کا راجہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جی کا غلام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، آپ کو فریڈم کو چوائس بناتے ہوئے سوچنا چاہیے. اگر آپ کی فریڈم یہ تھی، آپ کے اوپر اگر وہی سینٹر ہوتی، آپ کے پاس پریشر نہیں تھا، آپ کی لائف اچھی تھی، آپ سٹیبل تھے، آپ خوش تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی خواہش کو اچیو کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اکنامک پرابلم شروع ہو گئی اور آپ کے لیے میزریبل کنڈیشن بننا شروع ہو گئی. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایگزامپل اور یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے انٹیلیجنس کو یوز کریں، اپنے سیٹ پیٹرنز کو ڈیلیٹ کریں. وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ پیٹرنز، مائنڈ کی جو النس ہے اس کے بارے میں بھی آپ بات کروں گا کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں جو سیٹ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، مائنڈ کے اندر فکس پروگرامنگ ہوئی ہے، اس پروگرامنگ کو کیسے ریپلیس کریں گے اور کیسے ڈیلیٹ کریں گے، اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا. لیکن ابھی تک اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو
कंपैरिजन में ना लेके जाएं, अपने आप को कंपटीशन में ना लेके जाएं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, अपने आप को ख़ुद को डेवलप करने की तरफ लेके जाएं, अपने बच्चों को भी डेवलपमेंट पे लेके जाएं, उनको कंपैरिजन में ना डालें कि फ़लाने से फ़लाने के साथ कंपैरिजन, फिर आप कभी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे या फिर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का। दोनों कम्प्लेक्स जो है वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपको एक बेहतर शख्स बनना चाहिए, आपको एक परफेक्ट अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को बेहतर करना चाहिए, और सोसाइटी में आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे सोसाइटी के अंदर बेहतरी आनी चाहिए, उससे सोसाइटी के अंदर कम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। यही आज की वीडियो में आपको बताना था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाएं और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट टाइम।